اس ویڈیو کے اندر ہم قرآن مجید کو صفات کی مدد سے سیکھیں گے۔ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ ہے جن کے ادا ہونے سے حرف بگڑ جاتا ہے، اور یہ 17 ہیں، اور ان کی دو قسمیں ہیں، متضادہ، غیر متضادہ۔ صفات متضادہ وہ ہیں جن میں سے ایک صفت دوسرے کی ضد ہو، دونوں کسی ایک حرف میں جمع نہیں ہو سکتی اور نہ وہ ایک دم جدا ہو سکتی ہیں، بلکہ دو ضد والی صفتوں میں سے ہر ایک حرف میں کوئی نہ کوئی ضرور پائی جاتی ہے۔ صفات متضادہ کے 5 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں سے تمام حروف میں ایک ایک صفت آئے گی، اس لیے صفات متضادہ ہر ایک میں 5 ہوں گی۔ متضادہ صفات کے 5 جوڑے یہ ہیں: جہر، ظاہر کرنا، یعنی حرف ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی قوت سے ٹھہرنا جس سے سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے، ان میں سانس کم اور آواز زیادہ ہوتی ہے۔ حمز، چھپانا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی کمزوری سے ٹھہرنا جس سے سانس جاری رہ سکے۔ شدت، سخت ہونا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا ایسی قوت سے ٹھہرنا جس سے آواز جاری رہنا بند ہو جائے۔ یہ اجد، قط، بقت کے 8 حروف ہیں۔ رخاوت، نرم ہونا، حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا ایسی کمزوری اور نرمی سے ٹھہرنا جس سے آواز جاری رہے اور متوسطہ حروف کے علاوہ باقی حروف رخوہ ہیں۔ توسط، ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی حروف میں کچھ آواز بند ہوتی ہے اور کچھ جاری رہتی ہے۔ یہ لن عمر کے 5 حروف میں ہیں اور ان کو متوسطہ اور بنیہ کہتے ہیں۔ استحلا، بلند ہونا، یعنی حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھ جانا۔ استفعال، نیچے رہنا، یعنی حروف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف نہ اٹھنا۔ مستعلیہ کے ساتھ حروف کے سوا 22 حروف مستفعلہ ہیں۔ اطباق، ملنا، یعنی زبان کے بیچ کا تالو کی طرف بلند ہونا اور اس سے مل جانا۔ یہ صاد، ضاد، طاء، ظاء کے 4 حروف میں ہیں۔ انفطاح، کھلنا، یعنی حروف کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو کی طرف نہ اٹھنا۔ متبقع کے 4 حروف کے علاوہ 25 حروف منفتح ہیں۔ اذلاق، پھسلنا، یعنی حروف کا اپنے مخارج سے جلدی اور آسانی سے ادا ہونا۔ اصمات، خاموش کرنا، یعنی حروف کا اپنے مخارج سے جماؤ اور مضبوطی سے ادا ہونا۔ مزلقہ حروف کے علاوہ 23 حروف مصمتہ ہیں۔ غیر متضادہ صفات یہ ہیں: صغیر، چڑیا کی آواز، یعنی حرف ادا کرتے وقت ایک تیز آواز چڑیا کی آواز کی طرح مثل سیٹی کے پیدا ہو۔ یہ صفت سین، صاد اور ظا میں ہیں۔ قلقلہ، حرکت دینا، یعنی حرف ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت ہونا جس سے حرف کی آواز گیند کی طرح اچٹتی ہوئی معلوم ہو۔ یہ کتب جد کے 5 حروف میں ہیں۔ جب یہ حروف ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ظاہر ہونا چاہیے، اور جب ان پر وقف ہو تو اور بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ مجید، محیط، لین، نرم ہونا، یعنی زبر کے بعد واو مدہ اور یا مدہ
ساکن ہوں، جیسے الف زبر و آؤ، الف زبر یا آئی، تو ان کو سختی کیے بغیر ایسی نرمی سے ادا کرنا چاہیے کہ اگر ان میں مد کرنا چاہیں تو مد ہو سکے۔ تفشی پھیلنا، یعنی شین کے ادا کرتے وقت منہ میں ہوا کا پھیلنا۔ استالت دراز ہونا، یہ صرف دعاد کی صفت ہے، یعنی دعاد کے ادا کرتے وقت آواز آہستہ آہستہ لمبی ہوتی جاتی ہے اور مخرج کے آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ انحراف ہٹنا، یہ را اور لام کی صفت ہے، ان کے ادا کرتے وقت زبان را میں لام اور لام میں را کے مخرج کی طرح ہٹتی ہے۔ تقریر دہرا کرنا، یعنی را کے ادا کرتے وقت زبان میں ایک طرح کی کپ کپی اور لرزے کا پایا جانا، جس سے را کی آواز دوہری معلوم ہو لیکن واقعہ میں دوہری نہیں ہوتی۔